بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور وہ عربی زبان بھی سیکھ لیں خالص اور ٹھوس۔ اسی دستور کے مطابق حضرت عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیا کی تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کر دیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی خاتون تھی۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ بھی باقی نہ چھوڑا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک اونٹنی تھی اور اس سے بھی ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا اور بچہ بھی ان کا بھوک سے بلکتا اور روتا رہتا تھا اور وہ رات بھر سو بھی نہ سکتے تھے۔ مزید برآں وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر چلیں تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تانگ آ گیا۔ خیر وہ کسی نہ کسی طرح مکہ پہنچ گئیں۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے دودھ بھی پیا اور شکم سیر ہو کر پیا اور پھر اس کے بھائی نے بھی۔ پھر وہ دونوں بچے سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ رات ہم نے بڑے آرام سے گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے، یعنی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اس کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اسے بچے کو بھی ساتھ لے لیا، لیکن اب وہی گدی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی بھی اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو ذؤیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر تو سوار ہو کے آئی تھی۔ میں کہتی ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔